کیا صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ کبھی کبھی یہ وسوسہ آتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں اور ہر مذہب اور فرقے والا خود کو صحیح سمجھتا ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم مسلمان اور ہمارا مسلکی ہم صحیح راستے پر ہیں، باقی میں اللہ کی وحدانیت پر دل سے ایمان رکھتا ہوں اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہوں؟ عبد الرحمن صاحب پشاور سے۔ جی اسلام ہی برحق مذہب ہے اور وہی فرقہ برحق ہے جو پورے اسلام کو فالو کرتا ہو، اسلام کی تعلیمات جو اسلام نے بتائی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ برحق ہے، تو اس کے دلائل تو ہم دیتے رہتے ہیں بیانات میں، آپ سنیں ان کو کہ اسلام ہی کیوں برحق ہے اور اہل سنت والجماعت ہی کیوں برحق ہیں۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اب چونکہ یہاں تو اتنی اگر وہ دلائل دوں گا تو پوری تقریر بن جائے گی، یہ تو مختصر مسائل بتانے کے لیے یہ سیشن ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں نا، اسلام کے علاوہ اگر آپ کسی اور مذہب کو برحق مانتے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔ جیسے ہندوازم کو اگر آپ مانتے ہو صحیح ہے، تو یہ کیسے صحیح ہے بھائی؟ آپ اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنا کے انہی کے سامنے جھکتے ہو، یہ بات تو کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ اگر عیسائیت کو درست مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اللہ کیسے جنے گا بھائی کسی کو؟ وہ تو اللہ ہے، تو بیٹا تو اللہ کسی کو نہیں بنا سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور یہودیت کو اگر آپ برحق مذہب مانتے ہو تو یہودی مذہب پہ بہت بڑے بڑے اعتراضات ہیں۔ آپ کا رمضان کہاں گیا؟ آپ کی زکوٰۃ کا نظام کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس۔ آسمانی مذاہب میں تو یہ تمام تر تفصیلات ہوتی ہے۔ پارسیوں کو اگر آپ صحیح مانتے ہو تو وہ تو اپنے مردوں کو گدھوں کو کھلاتے ہیں، گدھ کو کھلاتے ہیں وہ، اور کوئی تعلیمات ہی سرے سے نہیں ہے۔ یعنی میں لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب صحیح ہوتا تو یہ بحث اس وقت ہوتی کہ یہ اسلام صحیح ہے یا کوئی اور مذہب کے، دوسرے مذہب کے پاس تعلیمات تو ہوتی نا، تعلیمات ہی سرے سے نہیں ہے، تعلیمات ہیں ہی صرف اور صرف اسلام کے پاس۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ فلاں آدمی ایک لائف گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اور ایک فلاں طریقہ بتاتا ہے، تو دونوں میں صحیح کون ہے؟ تو آپ دونوں طریقوں کو میچ کر کے دیکھو گے نا۔ تو آپ نے فلاں سے پوچھا، اس نے تو طریقہ بتا دیا، فلاں سے پوچھتے ہیں اس کے بعد کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سرے سے، تو اب آپ کے کمپٹیشن ہی نہیں ہے، تقابل ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے کہ بھائی اس کے پاس تو طریقہ ہے، اس کے پاس تو طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو جب طریقہ ہے ہی نہیں تو اس کو صحیح اور غلط کی بحث کہاں سے ہو گئی؟ یعنی ہم اس کو کیسے کہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے؟ دو ڈاکٹر ایک بیماری کے دو الگ الگ علاج بتا رہے ہیں، ایک ڈاکٹر سے پوچھا وہ یہ علاج بتاتا ہے، دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ علاج بتا ہی نہیں رہا۔ جب اس سے پوچھا بھائی آپ کا علاج صحیح ہے غلط، وہ کہہ رہے علاج ہی نہیں ہے میرے پاس، تو اب وہ اس میں کیسے بحث کریں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ظاہر ہے پھر اسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا جو علاج بتا رہا ہے، اس کے مقابل میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے مقابلے میں سرے سے کسی کے پاس تعلیمات ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو وہ صحیح اور غلط کی تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس پر اور بہت سارے دلائل ہیں، تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی نظر میں برحق نہیں ہے۔